کبھی کبھی زندگی ہمیں اتنا تھکا دیتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کیا میری دعا سنی بھی جا رہی ہے، پر یاد رکھو اللہ خاموش ہوتا ہے، غائب نہیں۔ صبر کرنا آسان نہیں، یہ دل کے اندر چلنے والی ایک جنگ ہے، جہاں ایک طرف امید ہوتی ہے اور دوسری طرف ٹوٹنے کا خوف، مگر صبر کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ دعا میں طاقت ہے، لیکن صبر میں قبولیت کی کنجی ہے۔ جب تم روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ تمہاری آواز سامنے بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے، بس وہ تمہارے لیے بہترین لمحات چن رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی ہے۔ کچھ دعائیں تمہیں مضبوط کرتی ہیں، کچھ دعائیں تمہیں ایسے مقام تک لے جاتی ہیں جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ یاد رکھو، اللہ تمہاری مشکل کو دیر سے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے آنسو کو کمتر نہیں سمجھتا، اور اللہ تمہیں بھولتا نہیں ہے۔ بس ہر دعا کا ایک متعین وقت ہے اور وہ وقت کبھی غلط نہیں آتا۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو دل میں لکھ کر کہتا ہے جو میرے رب نے لکھا ہے وہ میرے لیے بہترین ہی ہوگا۔ دنیا کا ہر رشتہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ تھک ہار کر ہار مان لیتے ہیں، پر اللہ کبھی نہیں کہتا بس بہت ہو گیا۔ وہ تو بار بار کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے پوری ہو جاؤ تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں بہتر مقام، بہتر انسان اور بہتر نصیب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ تمہاری کہانی بدل رہا ہوتا ہے، صرف تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے زندگی سے لوگوں کو نکال دیتا ہے کیونکہ وہ مستقبل میں زخم بننے والے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ راستوں کو روک دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں گہرے گڑھے میں گرنے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب بھی قبولیت کی شکلیں ہیں۔ اور جان لو، جس دعا کو تم دل سے کر رہے ہو وہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا وہ پوری ہو جاتی یا اس سے بہتر مل جاتا ہے، یا پھر کوئی مصیبت تم سے ٹل جاتی ہے۔ یہ تینوں ہی صورتیں تمہارے حق میں ہیں، اس لیے صبر کرو، ڈٹے رہو، گھبراؤ مت۔ تمہاری قبولیت کا وقت تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہاری دعا بھی حیران ہو جائے گی اور تمہارا دل بھی مطمئن۔ بس یقین مضبوط رکھو، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہاری طرف چل کر آ رہا ہے۔